میں انہوں نے علی کے گھر کے چاروں طرف لکڑیاں رکھی. میں ایک ایک جملے پہ اپنے وقت کے امام کو گواہ بنا رہا ہوں تمہارے آنسوؤں کے لیے اور بی بی کا مقدمہ دنیا کے سامنے پڑھنے کے لیے. زہرا کے دروازے پہ لکڑیوں کا ایک ڈھیر آ گیا. عبد الرحمن ابن عوف لکڑیاں لگا رہا تھا. خالد بن ولید ہاتھ میں مشل جلا کے کھڑا تھا. میں نے نام لیے ہیں ممبر پہ, مجھے زہرا کی غربت کی قسم ہے. یوں لکڑیوں کا ڈھیر لگ گیا. یوں لکڑیاں دیکھی. فضا نے دیوار کے باہر سے دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے. علی حجرے کے اندر تھے, زہرا حجرے کے اندر تھی. فضا دروازے پہ آ کے کھڑی ہوئی. فضا نے جو باہر ہجوم تھا, فضا نے دروازے کو اندر سے دستک دے کہا, انا جاریۃ زہرا, میں فاطمہ کی کنیز ہوں. یہ کیا کر رہے ہو دروازے پہ؟ تمہیں نہیں خبر یہ محمد کی بیٹی کا گھر ہے؟ تمہیں نہیں خبر یہ وحی کے مالکوں کا گھر ہے؟ تمہیں نہیں خبر یہ قرآن کے وارثوں کا گھر ہے؟ باہر سے آواز آئی, علی کو باہر بھیج ورنہ ابھی تھوڑی دیر بعد گھر کو آگ لگ جائے گی. فضا کی آوازیں مصروف فی جمع القرآن, علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں. علی نے قسم کھائی ہوئی ہے جب تک قرآن کو جوڑیں گے نہیں, علی اپنے کاندھے پہ ابا نہیں رکھیں گے. انہوں نے کہا علی کو کہ باہر آ, اور جو علی کے ساتھ صحابی ہیں انہیں بھی باہر بھیج ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. آگ لگنے کی آواز اونچی ہوئی. بی بی فاطمہ نے تسبیح مصلی پہ رکھی. بی بی دیواروں کے سہارے لے کے بی بی چلتی چلتی دروازے پہ آئی. بی بی نے دروازے پہ آ کے ہاتھ رکھ کے کہا, پہلے میری کنیز, میں ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں جو تاریخ میں ہے. بی بی نے کہا پہلے میری کنیز فضا بول رہی تھی, سنو انا فاطمہ بنت محمد, اب میں خود فاطمہ بول رہی ہوں. میرے دروازے پہ اونچا نہ بولو, میری زینب ڈر گئی ہے. میرے دروازے پہ اونچا نہ بولو, میری بیٹیاں ڈر گئی ہیں. میرے دروازے پہ میں اتنا شور سننے کی عادی نہیں ہوں. اس دروازے پہ محمد بھی آہستہ قرآن پڑھتا تھا. اس دروازے پہ جبریل بھی درود پڑھ کے رکتا تھا. میرے دروازے پہ زیادہ شور نہ کرنا. انہوں نے کہا تو علی کو باہر بھیج. بی بی کی آواز آئی, میں تھوڑی دیر بعد علی کو کہتی ہوں. علی دربار میں آئے گا, تم سے بیٹھ کے حکومت کے مسئلوں میں بات بھی کر لے گا, لیکن میرے دروازے پہ شور نہ کرو. باہر سے ایک ہی آواز آئی, ہم ابھی علی کو لے کے جائیں گے. بی بی زہرا کی آواز آئی, پھر علی بھی تنہا نہیں ہے, میں حجت خدا کی محافظہ بن کے کھڑی ہوں. میری زندگی میں اس گھر سے علی کو کوئی نہیں نکال سکتا. غلط پڑھوں, بی بی کا مجرم بنوں. ایک ملعون نے دروازے کو ٹانگ ماری, چلتا ہوا دروازہ زہرا کے اوپر آیا. بی بی نے دیوار پہ ہاتھ رکھے. آواز آئی, زینب بابے سے کہے میرا موسم شہید. حوصلہ 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 حوصلہ. شہادت نہیں, صرف دروازہ پڑھنے لگا, صرف دروازہ. 2 یا 3 منٹ اور سننا. اب میں رکا کیوں تھا, سانس لینے کے لیے نہیں. اس سے اگلی روایت پڑھوں نا, یا میرا جگر پھٹ جائے یا یہاں پہ کوئی مومن مر جائے. اب میں یہ معافی مانگ کے کیسے گزرے میں نہیں پڑھ سکتا. کیسے گزرے نہیں پڑھ سکتا. ایک اشارہ دے دوں, جب لشکر گزر رہا تھا زہرا نہ بیٹھی تھی نہ کھڑی تھی. ہجوم علی کے گھر کے اندر آیا. کون سا گھر جہاں کبھی ملک بھی نہیں گزرا, اس گھر کے اندر ہجوم پھر رہا تھا. کوئی اس حجرے میں, کوئی اس حجرے میں, کوئی علی کے گھر کی چھت پہ چلے گئے. تمہیں ڈر سے جا کر بتاتے ہیں, صرف دروازہ چلا. یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرا دی. انہوں نے جب محمد کی بیٹی کی چھت گرائی ہے, زہرا نے تطہیر والی چادر کا پلو کھولا. کبھی زینب کو چھپائے, کبھی کلثوم کو چھپائے, کبھی حسن کو بچائے, کبھی حسین. جاؤ دعائے سنمی قریش پڑھنا. علی کہتے لعنت ہو ان پہ جنہوں نے خانہ نبوت کی چھت کو پھاڑ ڈالا, جنہوں نے خانہ نبوت کی دیواروں کو گرا دیا. انہوں نے صرف دروازہ نہیں جلایا, انہوں نے محمد کی بیٹی کی چھت گرانی شروع کی. اب بی بی کی حالت کیا تھی. آخری ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں, یہاں برداشت کرنا. آخری جملہ, یہاں تک صرف پہلو زخمی تھا. پہلو, چہرہ,
اس لمحے تک بی بی کا صرف پہلو زخمی تھا. بی بی نے جب دیکھا نا صحن میں زہرا پھر رہی, کبھی بچوں کو بچائے, چھت گر رہی تھی, یا بی بی پہ قیامت گزر گئی. جب بی بی نے دیکھا ہجوم جب علی کے حجرے سے باہر آیا, بی بی نے دیکھا کہ علی کے گلے میں حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اب کوئی سید بیٹھا ایک جملے کے لیے, جو زہرا کی اولاد بیٹھے ماتمی, مجھے ایک جملہ معاف کر دینا, میں نے دروازہ چپ کر کے پڑھ دیا تھا, اب یہاں مجھے جملہ معاف کر دینا. ساری زندگی علماء اور ذاکرین اور خطبہ نے تمہیں بتایا کہ بی بی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی. ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو, پہلو بایاں زخمی تھا, تسبیح دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں پڑھتی تھی؟ بایاں ہاتھ بائیں پہلو پہ تھا, دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکی؟ اس سے آگے نہ میں پڑھ سکوں گا نہ تم برداشت کرو گے. میں نہ شہادت پڑھوں گا نہ جنازہ, نہ کفن پڑھوں گا نہ جنت البقیع کی قبر. یہاں تک جملہ برداشت کر لینا. جب بی بی نے دیکھا نا کہ علی کے گلے میں ایک ہجوم نے رسی ڈالی ہوئی ہے اور یہ علی کو کھینچ کے لے کے آ رہے ہیں, زہرا کو زینب بھول گئی, زہرا کو کلثوم بھول گئی. بی بی علی کے پیچھے دوڑی, بی بی نے علی کی ابا میں ہاتھ رکھا, ایک ملعون نے تلوار کا دستہ نکالا, اس نے زہرا کے ہاتھ میں تلوار ماری. بی بی کی آواز آئی, یا علی میری انگلیاں شہید